السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس واقعے نے واقعی میں میری زندگی کو بدل دیا۔ کچھ ایسے حالات، کچھ واقعات انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بادشاہ تھا جو بہت نیک تھا، اور بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے بھی زیادہ نیک تھا۔ اور یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب بڑے نیک ہوتے ہیں تو چھوٹے بھی خود بخود نیک بن جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر ان کی عادات کو اپناتے ہیں، ان جیسی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ والدین اگر نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی ساتھ آ کر اسی طرح حرکات کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، نہ انہیں پتہ ہوتا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ میری والدہ، ماما، بابا یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں گا۔ اب بادشاہ بھی نیک تھا، وزیر بھی نیک تھا، تو عوام، رعایا خود بخود ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ سب بھی نیک تھے۔ وقت گزرتا رہا، بہت اچھا گزرتا رہا۔ اب وزیر کا ایک جملہ تھا جو آپ بھی یاد کر لیجئے گا اپنی زندگی میں، اسے نافذ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں اسی ایک جملے سے دور ہو جائیں گی۔ جب بھی کوئی اچھا یا برا معاملہ ہوتا تو وزیر کہتا بادشاہ سلامت، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ بادشاہ جنگ جیتتا تو وہ کہتا بادشاہ سلامت، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ کبھی نقصان ہو جاتا، جنگ ہار جاتے تو وزیر کہتا بادشاہ سلامت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہوئے شہزادے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی کام خود نہیں کیا، نوکر چاکر ہر کام کے لیے موجود، جوتے پہنانے والے موجود ہیں، کپڑے پہنانے والے موجود ہیں، ہر بات کے لیے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، کام پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اب ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں آج اپنا کوئی کام خود اپنے ہاتھ سے کروں۔ اتنے میں ایک نوکر بڑا سا ٹرے لے کر آیا جس کے اندر مختلف پھل موجود تھے۔ تو بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ بتائیے کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو بادشاہ سیب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایپل یعنی سیب، کہ میں سیب کھاؤں گا۔ وہ نوکر اس سیب کو کاٹنے ہی لگتا ہے تو بادشاہ اسے روک دیتا ہے کہ نہیں، رک جاؤ، مجھے دو، آج میں سیب کاٹوں گا۔ تو نوکر کہتا ہے حضور، میں غلام موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کاٹیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا میرا حکم ہے، لاؤ مجھے دو۔ اب نوکر نے بادشاہ کی طرف پیش کر دیا۔ اب بادشاہ نے سیب تو کاٹا، لیکن بادشاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ چھری کتنی تیز ہے۔ سیب کاٹا، سیب تو کٹ گیا، لیکن سیب کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا انگوٹھا بھی کٹ گیا اور خون آنا شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میرا انگوٹھا۔ اب وزیر پاس موجود تھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، صبر کیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا، میرا ہاتھ اب کم ہو گیا، 5 کی بجائے 4 انگلیاں ہو گئی، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کے اس وزیر کو بھی جیل میں ڈال دیا اور سپاہیوں سے حکم کہا کہ سپاہیوں اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب سپاہیوں نے بادشاہ کے وزیر کو پکڑا اور اسے جیل میں جانے لگے۔ اب جب جیل کی طرف لے کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے جو جیل میں ڈال رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا دفع ہو جاؤ، لے جاؤ اسے۔ وہ لے گئے۔ اتنے میں شاہی حکیم صاحب آئے، بادشاہ کو مرہم پٹی کی۔ اب خون تو رک گیا، لیکن بادشاہ کا انگوٹھا ضائع ہو چکا تھا۔ اب طبیب نے، حکیم نے، اس ڈاکٹر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ ہے، جب تک آپ کی صحت بالکل بحال نہیں ہو جاتی، کیونکہ کافی خون بہہ چکا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہی جس کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ اب جب تک آپ کی صحت بحال نہ ہو جائے آپ دوبارہ اپنے امور بادشاہت، امور سلطنت کو مت سنبھالیے۔
گھر میں آرام کریں۔ اب بادشاہ سلامت تھے، کھانا پانی اچھا تھا، ہر چیز خالص، دودھ، سبزیاں، فروٹ، اور زمانہ بھی اچھا تھا۔ ہماری طرح کا تو زمانہ نہیں تھا آج کہ ہر چیز کھاد کی پیداوار ہے۔ بہرحال چند دنوں میں بادشاہ ریکور ہو گیا، صحت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی، لیکن وہ انگوٹھا واپس نہیں آیا۔ خیر، بادشاہ سلامت آئے، سلطنت سنبھالی، اور بادشاہوں والا شوق، شکار، کچھ دوست احباب ساتھ لیے اور شکار پہ نکل پڑے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، لیکن ایک شکار بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مایوسی چھا چکی تھی۔ رات کا وقت قریب آنے والا تھا، شام ڈھل رہی تھی، اجالا جا رہا تھا، اور ہلکا ہلکا اندھیرا جب چھانا شروع ہوا کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک بڑی ہی پیاری ہرنی پر پڑی۔ اب بادشاہ نے کسی کو بتائے بغیر اپنا گھوڑا اس ہرنی کے پیچھے دوڑا دیا۔ اب بادشاہ جنگل میں، ہرنی آگے آگے اور بادشاہ سلامت پیچھے پیچھے، کرتے 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 رستے میں ہرنی بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، اور بادشاہ سلامت جنگل میں راستہ بھول چکے تھے۔ اب بادشاہ سلامت نے اپنے اندازے سے ایک سمت کا تعین کیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ غلط راستے پہ چل پڑے اور ایک ایسی بستی میں داخل ہو گئے جو آدم خور یعنی کینیبلز کی بستی تھی۔ اب یہ بادشاہ سلامت اس بستی میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے پکڑ لیا اور بڑے خوش ہوئے کہ بڑے دنوں کے بعد ایک آدم ذات، ایک آدمی ہمیں ملا ہے، ہم اپنے خدا کے سامنے اس کی بلی دیں گے، قربانی کریں گے، اس کا خون بہائیں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اسے باندھ دیا اور اپنے مخصوص طریقے کے مطابق ناچ گانا جو ان کی عبادت تھی اپنے اس خدا کے سامنے شروع کر دی۔ قبیلے کا سردار ابھی قبیلے میں موجود نہیں تھا۔ انتظار ہوا، جیسے ہی سردار قبیلے میں واپس آیا تو سردار حیران تھا کہ یار جب میں گیا تھا تو لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے، اب جب آیا ہوں تو لوگ خوش ہیں، ہنگامہ ہے، ہلہ گلا ہے۔ ایک سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ سردار، ہمیں ایک آدمی ملا ہے، آدم ذات، ہم بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، حکم دیں، اس کا سر قلم کریں، اپنے خدا کے سامنے اس کا خون بہائیں۔ بادشاہ سردار بھی خوش ہو گیا۔ جب گئے تو سردار اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس کے جسم کے تمام اعضاء سلامت ہیں کہ نہیں؟ اگر تو اس کے جسم کے تمام اعضاء سلامت ہیں تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ جیسے الحمدللہ مسلمان بھی جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کا بالکل چیک کر لیتے ہیں کہ یار بقرہ عید پہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جب انہوں نے چیک کیا تو بالکل اس کے جسم کا حالت بہترین تھی، ڈولے شولے بنے تھے، سکس پیک بنے ہوئے تھے۔ اب وہ کہا جی بالکل یہ بادشاہ سلامت کی جو جسامت ہے بہترین ہے، یہ جو ہمارے پاس آدمی ہے یہ بالکل صحیح حالت میں ہے، لیکن سردار ایک چھوٹی سی بات ہے۔ کہا جی کیا؟ کہا اس کا ہاتھ کا ایک انگوٹھا نہیں ہے۔ تو سردار نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ وہ مرنے والا ہے، روح جا رہی ہے، اور اسے کہہ دیا جائے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے تو گویا جاتی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے۔ اس نے بولی تو سمجھ نہیں آتی تھی، پر پوچھا کہ مجھے مارا کیوں نہیں؟ اشاروں میں اس نے اشارہ کیا کہ اس کی وجہ سے، اگر آج تیرا انگوٹھا ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ اب بادشاہ کو وزیر کی کہی ہوئی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر یہ انگوٹھا لے کر اس کی جان بچا لی۔ اگر آج انگوٹھا ہوتا تو یہ بادشاہ سلامت نہ ہوتے۔ اب اسے اپنے کیے پہ شرمندگی بھی ہوئی کہ وزیر نے تو بات صحیح کی تھی، لیکن میں نے اسے غصے میں آ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر کسی طرح گرتے پڑتے وہ بادشاہ سلامت جنگل سے باہر آئے، اور جتنے بھی سپاہی تھے تلاش میں تھے، بادشاہ کو لیا محل میں چلے گئے، اور محل میں جاتے ہی پہلا کام بادشاہ نے یہ کیا کہ وزیر کو جیل سے باہر نکالا، اور جب وزیر آیا تو بادشاہ نے اسے معافی مانگی، سوری کیا، معذرت کی، وہ سارا معاملہ سنایا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ معذرت نہ کریں، آپ بڑے ہیں، اس وقت جو آپ کو اچھا لگا آپ نے وہ کیا، لہٰذا
میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یار تو نے مجھے کہا جب انگوٹھا کٹا کہ اللہ کی اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ حکمت مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے انگوٹھے کے بدلے میری جان بچا دی، لیکن جب میں تجھے جیل میں ڈال رہا تھا تو تب تو نے مجھے کہا تھا جاتے جاتے کہ بادشاہ سلامت، آپ جو مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے اگر اس دن میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور ہم دونوں پکڑے جاتے تو آپ تو بچ جاتے کہ آپ کا انگوٹھا نہیں تھا، اور میں پکڑا جاتا تو میں تو مارا جاتا کہ میرے تمام اعضاء سلامت تھے۔ تو اگر آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی اس موت سے بچا لیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہر کام یوں ہو جائے، ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، پر بعض اوقات ہمارا پورا پلان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یار یہ کریں گے وہ کریں گے، پر ہوتا کیا ہے ہمارا پلان کامیاب نہیں ہوتا وہی جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اس وقت انسان بعض اوقات جلدی میں ہے، گھر سے نکلا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہے تو کیا ہوتا ہے غصہ آتا ہے، گاڑی کو ایک دو لات بھی مار دیتے ہیں، اور یا تو غصے میں گالیاں دیتے ہیں، پر ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہم جلد بازی میں جاتے اور راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، موت ہو جاتی یا بڑا نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان سے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، انسان کی سوچ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور جو بندہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میں اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کامل جو یقین ہے وہ عطا فرمائے، اور بھروسہ اللہ پہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو فرما رہا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔